وطن عزیز پاکستان میں فرقہ واریت پر ایک نظر۔ آج اگر مسلم ممالک میں دیکھا جائے تو فرقہ واریت نے پنجے گاڑ رکھے ہیں، جس کی وجہ سے امن و امان، ملکی سلامتی اور معیشت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال وطن عزیز پاکستان کی بھی ہے، جہاں اکثر اوقات فرقہ واریت کے بھنور میں قیمتی انسانی زندگیوں تک ضائع ہو جاتی ہیں۔ فرقہ واریت میں پڑنے والے شخص کی مثال یوں ہے کہ اگر کوئی شخص صحرا میں بھٹک جائے اور پیاس کی وجہ سے اس کا برا حال ہوا جا رہا ہو تو اسے دھوکہ دینے کے لیے ریت کے لامتناہی سلسلے ہی کافی ہیں، جو اس کو دور سے پانی کی طرح دکھائی دیتی ہیں، لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں ریت ہی ریت ہوتی ہے، اور یوں پانی کی تلاش میں صحرا کا بھٹکا ہوا یہ شخص آگے جاتا رہتا ہے اور سراب کو پانی سمجھتا رہتا ہے۔ اپنے گمان کے مطابق تو سراب میں اسے زندگی نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت وہ زندگی کو پرے دھکیل کر موت کو سرے صحرا دعوت دے رہا ہوتا ہے، اور یوں لاشعوری طور پر وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی فرقہ واریت کے ہاتھوں تباہ معاشروں کا حال ہے کہ فرقہ واریت میں ان کو کامیابی نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت ناکامی بے صبری سے ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ مملکت خداداد میں شیعہ سنی فسادات اور اس کے نتیجے میں ہونے والی قتل و غارت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وطن عزیز میں یہ فسادات بھی غیروں کی برآمدات میں سے ہیں، جس کو کچھ مقامی دین فروشوں نے مال و زر کی چکا چوند میں درآمد کر لیا ہے اور اپنی قوم کو فرقہ واریت کی بے رحم موجوں کے حوالے کر دیا ہے۔ فرقہ واریت کے درآمد کنندگان ابا و قبا میں پروٹوکول کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی خوبصورت بنانے کے لیے ہزاروں نوجوانوں کو فرقہ واریت کی نظر کر دیا ہے۔ پاکستان میں اگر شیعہ سنی فسادات کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو 1979 سے پہلے مملکت خداداد شیعہ سنی فسادات اور اس کے نتیجے میں ہونے والی قتل و غارت سے بالکل پاک تھا۔ مذہبی حوالے سے فریقین میں رواداری اور خیر سگالی کے جذبات تھے، پھر اچانک ایک ایسی ہوا چلی جس نے رواداری اور خیر سگالی کے جذبات کو لپیٹنا شروع کر دیا۔ ہم آہنگی کی فضا کو کفر کے فتووں اور اسلام کی مقدس شخصیات، صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی گستاخیوں نے لے لی۔ فرقہ وارانہ فسادات کے نتیجے میں پرامن فضاؤں پر بم اور بارود نے گہرے نقوش چھوڑے، دلیل کے بجائے گالی اور گولی نے رواج پکڑا۔ شیعہ سنی جو ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شریک ہوتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، اب ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ گئے۔ اچانک یہ سب کیسے ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ کس کے ایما پر ہوا؟ کون ہے جو اس نفرت کی بھٹی کو ہوا دے رہا ہے؟ افسوس، فرقہ وارانہ فسادات کی تہ تک پہنچنے کے لیے کسی نے ان نکات پر غور نہیں کیا۔ اس پر تو سب نے اتفاق کیا کہ فرقہ واریت بری چیز ہے، فرقہ واریت سے سب کو نفرت ہے۔ یہ بات بھی مسلم ہے کہ فرقہ واریت زوال کا وہ راستہ ہے جس پر چلنے والا کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں جایا کرتا۔ فرقہ واریت کی مخالفت ہر فرم پر کی گئی، فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے کونسلیں بنائی گئیں، لیکن صد افسوس نہ تو آج تک حکومت نے فرقہ واریت کی اصل وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی عوام نے اس میں دلچسپی لی۔ ہر دو فریق کی جانب سے صرف اور صرف زبانی جمع خش پر اکتفا کیا گیا، جس کی وجہ سے آج تک پاکستان میں بھڑکتی ہوئی فرقہ واریت کی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا اور نہ ہی اس کا کوئی مثبت حل تلاشا جا سکا، بلکہ روزمرہ کی بنیادوں پر فرقہ واریت مزید پھیلتی جا رہی ہے۔ اگر ہم پاکستان میں فرقہ واریت کے بھڑکتے شعلوں کی حقیقت سے آشنا ہونے کے لیے ماضی کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ ایران میں 1979 میں خمینی انقلاب کے برپا ہونے سے پہلے مملکت خداداد میں فرقہ واریت نہیں تھی، لیکن جب ایران میں خمینی انقلاب برپا ہوا
اور اس انقلاب کی بنیاد نظریہ ولایت فقیہ کے اوپر رکھی گئی تو ایران کے ملاؤں نے اس انقلاب کو اسلامی ممالک میں برآمد کرنے کی کوششیں شروع کی۔ ایرانی سفارت خانوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، جبکہ خانہ فرہنگ کے نام سے ایرانی کونسل خانوں نے بھی مسلم ممالک میں امن و امان خراب کرنے اور وہاں کی شیعہ کمیونٹی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ کچھ ایسا ہی وطن عزیز پاکستان میں بھی ہوا۔ پاکستان کے ایران کا پڑوسی ہونے کی بنیاد پر خمینی انقلاب کی سب سے زیادہ قیمت چکائی۔ خمینی انقلاب کی متصل ہی ایران نے پاکستان میں اپنے سفارت خانے اور مختلف شہروں میں واقع کونسل خانوں کا بے دریغ استعمال کیا۔ وطن عزیز جو کہ مذہبی ہم آہنگی میں اپنی مثال آپ تھا، خمینی انقلاب کے بعد مذہبی عدم برداشت اور فرقہ واریت کا بدترین نشانہ بنا۔ آج وطن پاک میں خوشحالی لانے اور امن کا گہوارہ بنانے کے لیے لازمی ہے کہ مذہبی ہم آہنگی پر مبنی فضا کو ہموار کیا جائے۔ اسلام کے مقدس شخصیات، صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی گستاخی پر مبنی لٹریچر کو ضبط کیا جائے۔ پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دینے میں ملوث ایرانی کونسل خانوں کو سوڈان اور ملیشیا کی طرح بند کیا جائے، جبکہ پاکستانی عوام کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستانی بن کر اپنی تمام تر وفاداریاں پاکستان کے ساتھ رکھیں، کیونکہ یہ ملک ہماری ماں کی طرح ہے اور ہم نے ہی اسے آباد رکھنا ہے۔